Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब चैनल गौसे आज़म कुरान अकेडमी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, पिछली वाली क्लासेस में हमने कॉफ और काफ के मखरज को सीखा था और ये बताया था और वीडियो में कि हरूफ शजरिया 3 है और वो हरूफ शजरिया 3 है, कौन कौन से हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उन वीडियोज़ को जो है पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर आप में से किसी ने अभी तक उन वीडियोज़ को क्लासेस को नहीं देखा तो शुरू से आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिसानी मखारिज के अंदर छठा वाला मखरज, जिसे हरूफ शजरिया कहा जाता है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हरूफ शजरिया 3 है और हरूफ शजरिया जो 3 है वो लिसानी मखारिज के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका जो है दांतों के अंदर कोई अमल दखल नहीं आता। ये ज़ुबान से अदा होने वाले हरूफ हैं। तो जीम, शीन और या का जो मखरज है, यानी इनकी निकलने की जो जगह है वो एक ही है, लेकिन इनके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। उसी डिफरेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीम, शीन और या के मखरज को जानने की कोशिश करेंगे। देखें, हमारी ज़ुबान के मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेकिन ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा होता है, यानी ज़ुबान का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, उसे कहा जाता है वस्ते लिसान। क्या कहा जाता है? वस्ते लिसान। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें, जैसा कि आप स्क्रीन पर इमेज देख रही हैं। यानी ज़ुबान का जो बिल्कुल मिडल वाला पार्ट है, बीच वाला जो हिस्सा है, उसी को क्या कहा जाता है? वस्ते लिसान। जब ये बीच वाला हिस्सा ऊपर के तालू की तरफ उठता है, ऊपर के तालू से क्या मुराद है? मतलब ये कि जो ज़ुबान का बीच वाला हिस्सा है उसके सीध में, उसके मुकाबिल में ऊपर का जो तालू है बराबर में, तो जब वहाँ पर ये ज़ुबान उठती है तब जाके जो है जीम, शीन या अदा होते हैं। अब आपने इतना याद रखना है कि जब ज़ुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के मुकाबिल तालू की तरफ उठता है तब जाके जीम, शीन और या अदा होते हैं। तो ये सिंपल से इसका मखरज था, इसको अपने जहन में रखें, अपनी कॉपी पर नोट कर लें। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफरेंस की। इनके अंदर डिफरेंस क्या आता है, क्योंकि ये तीनों हरूफ एक जगह से निकलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख लें, यहाँ पर 3 इमेजें शो हो रही हैं। 3 इमेजें कौन सी हैं? जीम, शीन, या की। पहले आप जीम की इमेज को गौर से देख लीजिए। इसमें क्या हो रहा है? जीम की इमेज में ज़ुबान का बीच वाला जो हिस्सा है ऊपर के तालू के साथ मिला हुआ है, चिपका हुआ है। उसके बाद शीन वाली इमेज को देख लीजिए और से, इसके अंदर क्या हो रहा है? ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है, ऊपर का जो तालू है, उनके अंदर में थोड़ी सी और ज़्यादा और जो है गैप है। उसके बाद या की इमेज को देख लीजिए कि या की इमेज में क्या है? थोड़ा सा और ज़्यादा जो है गैप आपको देखने को मिल रहा है। ये माजरा क्या है? जीम में थोड़ी ज़ुबान, जीम में जो है पूरी ज़ुबान लग रही है, शीन और या में जो है नहीं लग रही। इसका क्या मतलब है? ये चीज़ आपको समझाने वाली हूँ। जीम, शीन और या का मखरज तो आपने जान लिया कि वस्ते लिसान, वस्ते तालू, यानी ज़ुबान का दरमियान और तालू के दरमियान से है। और अब इनके अंदर डिफरेंस को जानिए, समझिए। यहाँ पर जीम को पहले हम ले लेते हैं। जीम को हम कैसे अदा करते हैं? जब भी हम जीम को पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जीम, जीम। आपने कुछ गौर किया यहाँ पर कि जो ही हम जीम को पढ़ने वाले होते हैं, जीम को स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ऊपर के तालू के साथ लग जाता है। आप ट्राई करके देखें, जीम, जीम, यानी ज़ुबान जो है पहले कहाँ लगती है? ऊपर के तालू से लगती है, उसके बाद जाके जीम अदा होता है। अगर आप ज़ुबान के ऊपर वाले हिस्से को तालू के साथ नहीं लगाएंगे तो जीम अदा बिल्कुल नहीं होगा। तो मालूम हुआ, जब जीम की अदायगी करते हैं तो जो है ज़ुबान के बीच वाले हिस्से को ऊपर के तालू के साथ बिल्कुल चिपकाते हैं पहले, फिर उसके बाद ही जीम अदा होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर जीम, और किसी भी हर्फ का मखरज पता करने के लिए जो है हमने क्या करना होता है? उस हर्फ से पहले उस हर्फ को हमने पहले साकिन करना होता है, फिर जो है हमने उस साकिन हर्फ को करने के बाद उससे पहले मुतहरिक हर्फ को लाना होता है। मिसाल के तौर पर हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज, जा, जी, जो। आप क्या महसूस कर रही हैं कि आपको ये महसूस हो रहा होगा कि हमारी ज़ुबान का बीच वाला जो हिस्सा है ये ऊपर के तालू के साथ पहले चिपक रहा है, फिर बाद में जीम अदा होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करें तभी आपको आएगा, सिर्फ सुनने से ही नहीं आएगा। जीम, जी, जी, जी। अभी आप पूरा जीम को ना पढ़ें, देखें जी, जी। तो देखें, ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर लग जाता है, तो मालूम हुआ कि वस्ते ज़ुबान से ही जो है इसका मखरज है। यानी ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा जब ऊपर के तालू से लग जाता है उसके बाद ही जीम अदा होता है, निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम पढ़ते हैं यजअलु, जअल, जुइल, ज,
جی جی جو جب بھی جیم کو ہم پڑھتے ہیں تو زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کے تالو سے لگ جاتا ہے، تو یہ جیم کا مخرج ہے۔ یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں شین کی۔ دیکھیں شین کی امیج کو سکرین پر ایک بار آپ پھر سے غور سے دیکھ لیں۔ شین کی امیج میں کیا ہو رہا ہے کہ زبان کا یہ جو بیچ والا حصہ ہے اور اوپر کا تالو ہے، ان کے درمیان میں تھوڑی سی گیپ ہے۔ یہ گیپ کیوں ہے؟ جب آپ شین کو پڑھتے ہیں نا، آپ کرتے ہیں شین، پڑھ کر دیکھیے شین، کیا محسوس ہو رہا ہے کہ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے یہ اوپر کے تالو کے ساتھ نہیں لگتا ہے۔ جیم میں لگتا ہے لیکن شین میں نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی گیپ رہ رہی ہے۔ یہ گیپ کیوں رہ رہی ہے یہ آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں شین جو ہے اس کی صفت ہے تفشی کی۔ تفشی کہتے ہیں پھیلانے کو اور سپریڈ کرنے کو۔ تفشی اور تکرار کے بارے انشاءاللہ عز و جل ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ جو ہے تفشی کہتے ہیں پھیلانے کو، سپریڈ کرنے کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم شین پڑھتے ہیں آواز کو پھیلاتے ہیں کیسے کرتے ہیں نا، یہ کیا ہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے منہ کے اندر آواز کو پھیلاتے ہیں، تو اس کی صفت ہے تفشی۔ یہ آپ نے صفت کو بھی یاد کرنا ہے صحیح طریقے سے، اور اگر آپ کے مخارج صحیح ہیں، صفات نہیں ہیں، تو آپ قرآن پاک کے اندر لحنیں خفی کریں گے۔ اگر آپ کی صفات صحیح ہیں، صفات صحیح ہیں، مخارج صحیح نہیں ہے، تو آپ قرآن پاک کے اندر جو ہے لحنیں جلی کریں گی، اور لحنیں جلی کرنا حرام ہے اور لحنیں خفی کرنا مکروہ ہے، تو ان دونوں چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ بہرحال شین ادا کرتے وقت جو ہے آواز منہ میں پھیل جاتی ہے۔ آپ شین کو ادا کرتے وقت غور کیجیے گا کہ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے یہ خالی اوپر کی طرف اٹھتا ہے، نہ کہ اوپر کے تالو کے ساتھ چپکتا ہے۔ اگر یہ اوپر کے تالو کے ساتھ چپکا تو نہیں ادا ہوگا شین، کیونکہ شین نکلے گا ہی نہیں۔ آپ ذرا ٹرائی کریں، آپ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے یہ اوپر پورا تالو سے لگا کر دیکھیں۔ اب زبان کو اوپر لگائیں ذرا پہلے، نہیں نکلے گا، یہ آواز پھنس جائے گی۔ آپ یہاں ایک گیر لگا دیں گے جس سے آواز پاس ہی نہیں ہوگی، تو یہ جو گیپ رہ رہی ہے نا تالو اور زبان کے درمیان میں جو گیپ ہے، اس کے ذریعے جو ہے آواز پاس ہوتی ہے۔ جب آواز پاس ہوتی ہے تو منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، پھر جا کے جو ہے شین ادا ہوتا ہے۔ شین کیوں؟ تو پھر ہم نے شین کو پھیلانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ گیپ رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے شین کو پھیلانا ہوتا ہے، اس کے بعد آواز نکالنی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اوپر زبان کو تالو سے ملا دیا، گیٹ ہی بند کر دیا، تو پھر کیا ہوگا کہ آواز پاس ہی نہیں ہوگی، شین پھیلے گا ہی نہیں، تو پھر شین ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر گیپ رکھتے ہیں۔ یہ جو گیپ رہتی ہے پھر شین کے جو ہے ادا ہوتا ہے۔ ہم یہ گیپ رکھتے ہیں تاکہ آواز کو اچھے سے پاس کر سکیں اور شین کو منہ کے اندر جو ہے پھیلا سکیں، شین کو ادا کر سکیں۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ شین آپ کو آپ کو جو ہے شین کی آپ کو سمجھ ڈفرینس کی آ گئی ہوگی۔ اس کے اندر ڈفرینس کیا ہے، اس کے اندر جو باقی اس کا مخرج سیم ہے، تو ہم بس پڑھتے ہیں جب شین کو تو جو ہے تھوڑی سی گیپ رکھتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں والشمسی، والشمسی، جیسے حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زبر پیش اش، حمزہ شین زبر اش، والشمسی، والشمسی، شی۔ تو ہم جب اس شین کو پھیلاتے ہیں پھر اس کے بعد جا کے ادا کرتے ہیں، اور یہ پھیلے گا تب ہی جب آپ فاصلہ رکھیں گے، جب آپ گیپ رکھیں گے۔ اگر آپ نے گیپ نہیں رکھی تو یہ پھیلے گا ہی نہیں اور شین ادا ہی نہیں ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ شین سمجھ میں آ گیا؟ چلیں ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں یا کی جانب۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر یا کی امیج کو غور سے دیکھ لیں۔ آپ کو کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اور اوپر کا جو تالو ہے اس کے درمیان اور تھوڑی سی گیپ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ شین کے مقابلے میں۔ شین میں تو اتنی تھوڑی سی گیپ تھی، لیکن یا میں جو ہے اور تھوڑی سی زیادہ آپ کو دیکھنے کو گیپ مل رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے یہ آپ کو بتانے والی ہوں۔ دیکھیں جب بھی آپ یا کو ادا کرتی ہیں آپ اس کو نرمی سے ادا کرتی ہیں، آپ اس کو منہ کے اندر پھیلاتی نہیں ہیں اور نہ ہی آپ سختی سے ادا کرتے ہیں، آپ نرمی سے اس کو ادا کرتی ہیں۔ دیکھیں یا آواز آئی اور نکل گئی، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے منہ میں پہلے اس کو گھمایا آواز نکل آئی، نہیں، آواز حلق سے آئی اور نکلی۔ یا
تو یہ جلدی سے ادا ہو رہا ہے اور نرمی سے ادا ہو رہا ہے۔ دیکھیں اب آپ یہاں پر ایک چیز محسوس کر رہی ہوں گی کہ جب آپ یا کو پڑھتی ہیں تو آپ کی زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے یہ تھوڑا سا مومنٹ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے مومنٹ؟ اس وجہ سے حرکت کر رہا ہے تاکہ یہ اوپر تالو سے مل سکے، لیکن مل نہیں پاتا۔ کیوں نہیں مل پاتا؟ کیونکہ جب زبان اٹھنا چاہتی ہے اوپر یہاں سے آواز کو بھیجتے ہیں تو جو ہے آواز کو جب بھیجتے ہیں تو آواز ایئر فلو کے ساتھ جب آواز آ گئی تو یہ آپ کی زبان اوپر نہیں اٹھے گی۔ کیونکہ جب آپ نرمی سے ادا کرتی ہیں اب یہ اوپر نہیں ملے گی، تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو یہاں پر اور زیادہ گیپ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کیونکہ یا کو ہم نرمی سے ادا کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں یا آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، محسوس کریں کہ زبان کا جو بیچ والا ہے حصہ ہے یہ کیسے حرکت کر رہا ہے، یا کر رہا ہے نا، حرکت کر رہا ہے۔ اس کی آپ پریکٹس کریں تب بھی سمجھ میں آئے گا، فقط سننے سے پتہ نہیں چلتا، پریکٹس کرنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ پہلے مشق کریں گے، آپ جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر جو ہے نکھار پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ میرا کام بتانا ہے، سکھانا ہے، مشق کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ پڑھیں اس کو ساتھ ساتھ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہم پڑھتے ہیں یا اب ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یا جو ہے یہ تو جوف دہن سے ادا ہوتا ہے، تو یہ یا یہاں پر کیوں آ گئی حروف شجریہ کے اندر؟ یاد رکھیے گا جوف دہن سے جو یا ادا ہوتی ہے وہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ اور یا مدہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ یا مدہ کہتے ہیں جسے یا ساکن سے پہلے کسی حرف کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہو، اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ جیسے بی، تی، سی، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی وغیرہ وغیرہ، تو یہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ جو ہے وہ جوف دہن سے ادا ہوتی ہے، منہ کے اندر کے خلا سے ادا ہوتی ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ عز و جل آگے آنے والے مخارج میں سیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر جو یہ یا ہے، یاد رکھیے گا یہ یا غیر مدہ ہے۔ غیر مدہ میں کون کون آتے ہیں؟ جیسے یا لین ہو گیا، جیسے یا متحرک ہو گیا، فار ایگزامپل یا زبر، یا زیر، یا پیش کے ساتھ، اور تو وہ غیر مدہ ہے۔ تو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، جیسے یاسین، یا پہلے اسٹارٹنگ میں دیکھیں یا جب یا کرنے والے ہوتے ہیں نا تو آپ دیکھیں ذرا زبان آپ کی کیسے حرکت کر رہی ہوتی ہے کہ یہ ملاقات کرنا چاہتی ہے، ملنا چاہتی ہے اپنے اوپر کے تالو کے ساتھ، آپ کی آواز جو ہے اس کو ملنے نہیں دیتی۔ دیکھیں یاسین، یاسین، جیسے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يشعرون۔ تو ہم یا کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ جیسے بینات۔ تو جب ہم یا کو پڑھتے ہیں نا تو زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے، مومنٹ کر رہا ہے اوپر اٹھنے کے لیے، لیکن آپ کی آواز اس کو اٹھنے نہیں دیتی، تب ہی آپ کو جو ہے یہاں پر گیپ نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کا جو مخرج ہے وہ وسط زبان یعنی زبان کا درمیان اور وسط لسان یعنی زبان کا درمیان اور وسط تالو ہی ہے، یعنی زبان اور تالو کے درمیان ہی اس کا مخرج ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو جیم، شین اور یا کا مخرج سمجھ میں آیا ہوگا اور ان کے اندر کا ڈفرنس بھی اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ بار بار اب ان حروف کی مشق کریں، کیسے جیم، شین، یا، جیم، شین، یا، آپ بار بار اس طرح پڑھیں، اس طرح پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ عز و جل جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، نکھار پیدا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ ملتے